السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان جہاں رہتا ہے وہاں پر سب لوگ ایک مزاج کے نہیں ہوتے، مختلف سوچیں، مختلف اذہان، مختلف تصورات اور خیالات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات انسان بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ماحول اچھا نہیں ملتا، تو وہ اپنے آپ کو مجبوراً حالات کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسا کیا کیا جائے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے بہتر سے بہترین دیا جا سکے اور لیا جا سکے۔ میں اور آپ جب اپنے مرشد کامل ہادی دو عالم سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں اور سیرت پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی انقلابی زندگی ہے۔ اگر آپ کو کائنات میں انقلاب کا سب سے بڑا امام کہا جائے تو اس میں ایک رتی کے برابر بھی مبالغہ نہیں ہے۔ بہت تھوڑے وقت میں معاشرے کو جو بالکل جہالت میں، لا علمی میں، دشمنی کی ساری حدوں کو پار کر کے اخلاقی گراوٹ کے بالکل آخری دھانے پہ تھا، جس کے بارے میں خود کتاب اللہ نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم نے جو آگ کے الاؤ جلا رکھے تھے اور اس کے بالکل کنارے پہ تھے اور اس میں گر کے مرنے اور تباہ اور برباد ہونے والے تھے، تمہارے رب نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ اس کے لیے میرے اور آپ کے محبوب نے جو اخلاقی اقدار پہ مبنی اقدام کیے، ان اقدامات کا آج انشاءاللہ جائزہ لے کے مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں جب ذہن بنے ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، تو انسان اگر اپنے آپ میں کچھ کاوش کرے تو وہ ملک جسے کہا جا رہا ہے کہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، غیر مستحکم کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ آگ کے الاؤ میں سے اگر نکل سکتے ہیں، جہالت سے نکل کے مثالی معاشرہ بن سکتے ہیں، تو ہم بھی تو انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلے ان چیزوں کا یا ان اقدامات کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے اندر کیا۔
یہ 18ویں پارے کی صورت ہے. مالک الملک اس کا آغاز ہی کامیابی سے کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون، بڑے یقین اور وثوق کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کامیابیاں عطا کر دی ہیں. یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو کامیاب کر دے گا، کہا کہ مومنوں کے لیے کامیابیاں لکھ دی گئی ہیں، کامیاب ہیں یہ لوگ. اب یہ جو ایمان کا لفظ ہے اس میں اصل امن ہے. جس معاشرے میں امن نہیں ہوتا وہ مستحکم نہیں ہو سکتا، وہاں کاروبار اچھے نہیں چلتے، وہاں لین دین کے اندر امن نہیں، دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں، اعتماد نہیں. تو سب سے پہلے امن اور اس سے ایمان. ایمان کی جو 6 بنیادیں ہیں، جس بندے کو رب نصیب کر دے یہ بندہ اپنے آپ کو اندر سے بھی بدلتا ہے اور باہر سے بھی تبدیل کرتا ہے. جیسے پانی خود صاف ہو اور دوسروں کو صاف کرے تو مزہ دیتا ہے، اور اس کو پینے سے پیاس بجھے تو اس کے مقصد پورے ہوتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے جو بارشوں کا پانی نازل کیا، اس میں 2 خوبی ہیں، یہ طاہر بھی ہے اور یہ پاک کرتا بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور صفائیاں بھی کرتا ہے. تو میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے جسم سے پہلے بھی روح کی صفائی فرمائی ہے. اسے ہم کہتے ہیں تزکیہ، پاکیزگی، طہارت. جسمانی طہارت بھی اور روحانی پاکیزگی بھی. روح پاک ہوگی تو انشاءاللہ وہ جسم کو بھی پاک رکھنے کے اوپر آمادہ کرے گا، وگرنہ بڑے بڑے صاف ستھرے کفر کے اندر مبتلا لوگ، نہانے والے، پرفیوم لگانے والے، سوٹڈ بوٹڈ، لیکن روح پاک نہیں ہوتی یا اس کی طرف وہ چل نہیں سکتے. اور یہ 6 ارب کی نفری ہے. لیکن جب روح پاک ہو جائے، میرے پیغمبر نے ایسا انقلابی قدم، فاران کی چوٹی پہ پہلا جملہ ہی یہ بولا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم. کامیابی لینی ہے تو جعلی 2 نمبر خدا اور بڑھاوے، یہ جو رب کی جینون فرنچائز پہ قبضہ کروا کے تم نے بٹھا رکھے ہیں، ان کو ہٹا کر کے ایک اللہ کی حاکمیت کو مان لو، ایمان لے آؤ، تم کامیاب ہو. بھائیو، تاریخ گواہ ہے جب جب حاکم وقت نے، جسے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اگر اس نے اس پاکیزگی کو، طہارت کو لیا ہے تو خود بازو کا سرانہ بنا کے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرہ میں لیٹے ہوتے تھے، ایک کیکر اور ببول کے درخت کے نیچے. اور کامیابی اور کامرانی اور انقلاب یہ تھا کہ دونوں طرف، ادھر روم کے اور ادھر فارس کی سرحدوں پہ ان کے فوجی لگے ہوئے ہیں، مجاہدین لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار کر رہا ہے. اور ایسے نہیں تاریخ نے لکھا کہ کیسر اور کسرا کانپ رہے ہوتے تھے اور آ کر کے دیکھنے والوں نے رپورٹ کری کہ عمر آپ کتنی مزے کی نیند سو رہے ہیں. عدلت فنمت یا عمر، آپ نے ایمان سے انصاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سوسائٹی کے اندر جو ہے اتنا روب اور دبدبا اور کامیابیاں پیدا کر دی. تو ایمان کی ایک اپنی خوبی ہے. جیسے سونا مٹی میں رہ کے مٹی نہیں ہوتا، ایسے ہی مومن جتنے مرضی برے معاشرے میں ہو، یہ پہلے سے بھی زیادہ نکھرتا ہے. اور میرا ماننا ہے جتنے ہم یہاں مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس یورپ کے اندھیروں میں رہنے والے جہاں ظلم ہے، کفر ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک کا ظلم ہوتا ہے. انسانوں کو جتنا مرضی انصاف دے دیں، جو بندہ رب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا وہ بندوں کے ساتھ انصاف اس کا کسی کام کا نہیں ہوتا. یہ ایک پہلو ہے. جتنا نکھار ان مسلمانوں میں ہے شاید ہمارے اندر نہ ہو. یہ بات یاد رکھیے کہ جب ہر ٹیبل پہ پینے کو شراب میسر ہو اور پانی کی جگہ بھی وہ ملے، وہاں بندہ اپنے آپ کو بچائے تو مزہ تب ہے. نہیں مل رہی، صوفی اللہ ہوئے ایک اور بات ہے. تو ایمان کے ساتھ جوڑا
اور کفر، شرک اور الحاد کی دلدلوں سے نکال کے میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرے کے اندر ایک انقلاب پپا کیا۔ بے شک ہجرت کے وقت بڑے تھوڑے سے تھے اور بدر میں جاتے ہوئے 313 تھے، مگر ان 313 نے جو انقلاب پپا کیا تھا وہ میرے مرشد نے ریت کے ٹیلے پہ، وہ پہاڑ جو بدر کے ہیں، پیچھے سجدہ کر کے ایک جملہ بولا تھا، اور وہ جملہ کمال کا تھا، اللہ یہ میں نے تیار کیے ہیں، یہ مٹھی میں آ سکتے ہیں، ان کی گردنیں دبوچی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آج ان کو ختم کر دیا گیا تو پھر دنیا میں تیرا نام کون لے گا، یہی تو تیرے ہیں۔ تو آئیے اپنے اندر ایمان کو ذرا راسخ کریں۔ مومن تو ہم ہیں، دعویٰ تو ہے، لیکن وہ ایمان جو معجزے دکھاتا ہے، وہ ایمان جو تبدیلیاں لاتا ہے، اور وہ ایمان جو یہ کہتا ہے کہ محبوب ہم سے یہ امید نہ رکھنا جو امید موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے توڑی تھی، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ ہم نے اگر آپ کو ہجرت کے لیے کہا ہے، تشریف لائے ہیں، جان مال عزت آپ روح کی اگر ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے، آپ ہمیں حکم دے کے دیکھیے سمندروں میں بھی گھوڑے اتار دیں گے، اور پھر اتارے گئے۔ حضرات دوسری چیز، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو بندہ نماز میں رب کے سامنے ڈرتا نہیں ہے پھر وہ بندوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ اسی لیے نماز کی یہ خوبی بیان کی گئی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ہوتی ہی وہ ہے جو بندے کو فحاشی، عیاشی، بدماشی، منکرات اور سیئات سے روکے۔ آپ سوچئے جب ہم نماز میں ہوتے ہیں، کوئی بندہ نماز میں گالی نکالتا ہے، نماز کے اندر آ کر کے جھوٹ بولتا ہے، نماز کے اندر آ کے دھکم پیل یا اس طرح کی چیزیں مجھے تو نظر نہیں، کم از کم جتنی دیر نماز میں ہے اتنی دیر تو سکون میں ہے۔ اگر نماز اپنے اندر فی نفس ہی اتنا بڑا ٹانک ہے اور اتنے بڑے انسان کے لیے یہ ایک دوا ہے اور دارو ہے، تو پھر رب کا قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا، وہ تو سچا ہے۔ وہ نمازیں جو انقلاب بپا کر دیتی تھی، جو ہلا کے رکھ دیتی تھی، ہم نے آج سے کچھ ملاقاتیں پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ جو دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہوتے تھے، یہ راتوں کو جب مسلح پہ چڑھتے تھے تو دشمن دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے کہ یار یہ جو دن کو ڈرتے نہیں، کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، جن کے بچے بھی شیروں کی طرح میدان میں اترتے ہیں، جو تھوڑی تعداد میں آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں، جو مردانہ وار لڑتے ہیں اور اس یقین سے لڑتے ہیں زندہ رہے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ یار یہ کیا چیز ہے؟ جب راتوں کو مسلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی عاجزی، ان کا رونا، ان کا خشوع، ان کا خضوع، ان کا تڑپنا، ان کا بلکنا، ان کے آنسو، یہ ان کا بہنا، یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ ثمامہ بن اسال جیسا بڑا سخت دل چوہدری مسجد نبوی میں مصلے پہ سوار ان مسلمانوں کی نماز کو، خشوع اور خضوع کو دیکھ کے اس کے پتھر دل کے اندر بھی نرمی پیدا ہو گئی تھی۔ آج ہماری نمازیں ہیں ایمان کی طرح، نمازیں بھی ہیں، جو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھ رہے ہیں مگر لگاتار نمازی، مگر ہماری نماز ہمارے اوپر تبدیلی پیدا نہیں کر رہی، تو پھر نماز کے اندر کہیں کمی آ گئی، پڑھنے کے طریقے میں کہیں اگر بھاگم بھاگ آئے ہیں۔ صحابی آئے مسجد نبوی میں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ نماز آپ نے اس سے کہا کہ دہراؤ، آخر بیچارہ آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسی آتی ہے، جو غلطی ہے وہ بتا دیں۔ جو غلطی آپ نے ہائی لائٹ کی اور نشاندہی کی، اس میں یہ بھی تھا کہ وہ رکوع اور سجود میں جلدی کر رہے تھے، تو آپ نے کہا دنیا کا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، رب کی چوری۔ رب کی چوری مسجد سے جوتے چرانے؟ کہا نہیں، جو رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ ہمارے اکثر تو پڑھ نہیں پاتے، جو پڑھتے ہیں وہ رکوع اور سجدوں میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام سے پہلے اگر موقع ملے تو اٹھ کے بھاگ جائیں۔ بھائیو جب ہمیں پتہ ہے کہ گاڑی کی فرنٹ سبھی ڈھونڈتے ہیں، آخری سیٹ سے ڈرتے ہیں، مگر آخری سیٹ نے بھی ساتھ اسی منزل پہ جانا ہوتا ہے۔ جب آپ جماعت میں آ ہی گئے تو یہ جلدی کیسی ہے؟ امام ابھی اٹھا نہیں، تسبیحات مکمل نہیں کی،
رکوع سے کھڑا نہیں ہوا اور یہ پہلے کھڑے ہونے کی کوشش اور ابھی امام کھڑا ہے اور یہ گر رہا ہے سجدے میں، کہا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بدبخت انسان کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، جو نماز میں آیا ہے، رب کے گھر میں آیا ہے اور اس کو جلدیاں پڑی اور امام سے پہلے سر اٹھا رہا ہے، امام سے پہلے سلام پھیر کے تو آپ جا نہیں پا رہے، تو پھر نماز ایسی پڑھیں کہ جو آپ کو کچھ بھی غلط کرتے ہوئے رب یاد دلا دے کہ یار میں رب سے ثنا میں وعدہ کر کے آیا ہوں، میں فاتحہ میں وعدہ کر کے آیا ہوں، میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اس میں وعدہ کر کے آیا ہوں، میں رکوع اور سجود اور تشہد میں وعدہ کر کے آیا ہوں، میرا مشکل کشا اور حاجت روا وہ ہے، تو پھر میں 2 نمبری کیوں کروں؟ اگر ہر نماز کے بعد ملاوٹ فریش کرنی ہے، دھوکہ دینا ہے، تو پھر اس حج اور اس نماز کا مزہ نہیں ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، سجدے پہ سجدے ہیں، گیڑے پہ گیڑا ہے، طواف پہ طواف ہے، عمرے پہ عمرہ ہے، ہر جمعہ مکہ پڑھ کے آتے ہیں لوگ، حج ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تبدیلی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم نے اس عبادت کو عادت بنا لیا ہے، اور جب عبادت روٹین بن جائے تو پھر یہ اس جانور کی مثال ہے۔ آپ نے اگر کبھی اونٹ کو قریب سے دیکھا ہو تو یہ کھڑا ایک جگہ نا اکثر ایسے ہلتا رہتا ہے یا جگالی کرتا رہتا ہے، منہ ہلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کو پتا ہے کہ میں دائرے میں ہوں، میں ان دائروں کے اندر ہوں، صبح میں اٹھا ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، گھر آنا ہے، پھر میں نے سونا ہے، پھر میں نے کام پہ چلے جانا ہے، واپس آنا ہے۔ تو یہ سرکل کے اندر جو روٹین بنائی ہے اس پہ نظر ثانی فرمائیں، آپ یقین کریں آپ کی نماز آپ کو قدم قدم پہ برائیوں سے روکے گی، اچھائی کی طرف لے کے آئے گی۔ اور نماز کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ نماز پڑھ کے اگلی نماز کی فکر میں ہو، یہ بھلے جا کے اپنا کاروبار بھی کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اگر ظہر اور عصر کے درمیان کا ٹائم ہے تو وہ سارا ٹائم اس کا عبادت میں لکھ دیں گے، بھلے یہ اپنا ہی کام کرتا۔ تو ہم سے وہ نماز نہیں پڑھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، آپ نے ان کو ایک وصیت کی، کہا صلی صلاۃ مودع۔ آج بہت زیادہ سوال ہے جناب، نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، سکون نہیں ملتا، خشوع نہیں آتا، ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ صلی صلاۃ مودع، 2 منٹ میرے ساتھ رکیے، اللہ نہ کرے ہم سے کچھ ایسا معاملہ بنا ہے کہ پھانسی کے آرڈر ہو گئے ہیں اور تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا ہے، آخری خواہش بندے کی ہے کس سے ملنا ہے، انسانوں میں سے ملوا دیا گیا ہے، کوئی اور خواہش، یار 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ آپ ایمان سے بتائیے اس کی وہ 2 رکعت نماز کیسی ہوگی؟ ساری دنیا سے ماورا ہو کے اللہ آ تو رہا ہوں تیرے پاس، اللہ مجرم کی حیثیت سے مارا جا رہا ہوں، وہ نماز کا جو ڈر، وہ کیف، وہ سرور، وہ لذت، اور پوری دنیا سے ماورا ہو کے بیوی بچوں سے ہٹ کر کے وہ جو اس وقت نماز کا مزہ ہے، میرے محبوب نے کہا میری ہر نماز ایسی ہے، آپ بھی اپنی نمازیں ایسی کر لو۔ صلی صلاۃ مودع، پتہ نہیں جمعہ پڑھ سکوں گا کہ نہیں، یا جمعہ پڑھ کے آگے عصر کا موقع ملے گا کہ نہیں، آخری نماز سمجھ کے پڑھیں۔ یہ ہوتی ہے کیف۔ یہ نمازیں میرے محبوب نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کی، اور ایک عجیب انقلاب تھا۔ تیسری چیز، والذین هم عن اللغو معرضون، غیر مقصود چیز جس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ بڑی پرابلم ہے کہ جو کام کی چیزیں ہیں، ہماری متعلقہ چیزیں ہیں، ان پہ ہماری توجہ نہیں، اور وہ حقوق اور فرائض ہیں، اور جو ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتی پوری قوم اس طرف لگی ہوئی ہے۔ آپ باہر نکل کے سڑک پہ کھڑے ہو کے نہ صرف ایسے اوپر دیکھنا شروع کر دیں، 10 لوگ آپ کے ساتھ آ کے اوپر دیکھنا شروع کر دیں گے کہ کیا ہے اوپر۔ من حسن اسلام المرء، یہ قاعدہ دیا تھا اسلامی اقدار اور اخلاقی اقدار میں میرے محبوب نے یہ جو قانون دیا ہے، اپنا کر کے دیکھیے زندگی مزیدار ہو جائے گی، معاشرہ زبردست ہو جائے گا۔ کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا اسلام اور اچھا مومن اور اچھا معاشرہ، اس کی ایک بہت بڑی دلیل اور علامت یہ ہے کہ بندہ غیر متعلقہ چیزوں کے اندر ایسے ہی دلچسپیاں لینا چھوڑ دے۔ یہ جب ہمارا
بنا تھا، یہ عبداللہ پور والا اوور برج جب بنا تو اس میں یہ انڈر پاس جو بنا، آپ نے اس کی ہسٹری میں دیکھا ہوگا کہ 3-4 لوگوں کا خون ہے یہاں پہ. ہوا کیا تھا؟ نہر کا پانی وہاں سے ٹوٹا اور کالج میں آ گیا، اور جو انڈر پاس کا حصہ تھا اس میں بھی آ گیا. اب پانی آیا تھا نا، مسافر اور راہی جو بنا ہوا تنگ راستہ تھا، موٹر سائیکلیں روک روک کے وہاں اس کو جھانک رہے تھے، اور اتنا اوپر وزن بڑھا کہ ایک اچھا خاصا نوجوان، نئی شادی، بیوی روک رہی ہے اور پھر بھی نہیں، میں 1 منٹ ویکھ کے آیا، بس شغل میں لائی صحیح کی ہویا کی ہے، گیا ہے وہاں کھڑا ہے، اور وہ نیچے بیٹھی ہے جگہ، بیوی انتظار کرتی رہی، اور یہ نیچے آ کے وہاں سے اس کی لاش نکلی تھی. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک بہت بڑی پرابلم ہے، فضولیات میں، لغویات میں، بےہودگی میں، بلا وجہ ہم لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کے لیے اور جاسوسی، کیا ہوا ہے، کیا بن رہا ہے، یار یہ اتنے دنوں سے نکلا نہیں، اس نے کبھی کوئی بات نہیں کری ہے کیا. تو یہ ساری چیزوں سے اسلام کہتا ہے قطع تعلق ہی رکھو، سکون میں رہو گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جو کام میری فیملی میں میرے بغیر ہوتا ہے میں اس میں دلچسپی نہیں لیتا. اگر ہو گیا ہے تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کن نے کیتا ہے، کیوں کیتا ہے، بڑا میں تھا مجھ سے پوچھا کیوں، ایسی کوئی بات نہیں. ہو گیا ہے الحمدللہ. آپ بھی اس میں عمل کر کے دیکھیں، بڑے سکون میں رہیں گے. ایک آدمی نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، ایک پہلو سے قابل تشویش ہے، لیکن ایک پہلو سے یار کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی اس کی پرابلم ہوگی، کوئی فیملی میٹر ہوگا، یا اس کے کوئی مسائل اور وسائل کی بات ہوگی. تو مجھے زیادہ قرید کے قطع تعلقیاں اور لغویات میں آج پوری قوم سارا دن آپ اور میں موبائل پکڑ کے، یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہمیں ملتی. 24 گھنٹے کے کام میں، کام سے ہٹ کے ہر سیٹ کے اوپر بندہ جہاں چلے جائیں اس کی توجہ نہیں ہے، لغو چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور جس مقصد کے لیے اسے چنا گیا ہے، ڈیوٹی دی گئی ہے، ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر توجہ ہٹی ہوئی ہے، ایسے ہی دیکھے جا رہا ہے، چلائے جا رہا ہے، بھگائے جا رہا ہے. تب پتہ چلتا ہے جب روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. میں سانگلے میں ایک پیٹرول پمپ پہ رک کے کہنے لگا کہ یار یہ پیٹرول ڈال دے، 3 دفعہ بولا ہے، اور وہ آدمی موبائل میں لگا ہوا ہے، اور وہی ہوا کہ اس نے آخر ڈیزل ڈال دیا. یعنی توجہ کہاں ہے؟ وہ ایسے نہیں، مثال تو سکھوں نے بنائی تھی، لیکن ہے ہم سب کی ایک ہی حالت. اس معاملے میں ہم سارے سیکھنے کے مرحلے میں ہیں. باپ نے بھیجا کہ جا مجھ چوک لیا، اور وہ جا کر کے کٹے کے نیچے بیٹھا ہے. پھر باپ نے پیچھے سے 4-5 پھینکی موبائل کے اندر. بھائی لغو چیزیں، فضول چیزیں، لا یعنی چیزیں جن کا مقصد ہی نہیں ہے، جن سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، صرف وقت گزاری اور ٹائم پاس. لوگ کبھی یہ میلہ، کبھی وہ شو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی گپ شپ، کبھی پوری رات کہے، کبھی بائکر بن کے، کبھی یوٹیوبر. یعنی کہ جو منہ میں آئے کہے جائیں گے اور بولے جائیں گے. ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی. میرے مصطفیٰ نے سکھایا. یہ اتنا زبردست انقلابی قدم تھا کہ آپ نے اس کے لیے ایک خوبصورت پہلو دیا. کہا جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، بولے تو اچھا بولے، نہیں تو چپ رہے. یہ خاموشی بھی اس کی عبادت لکھی جائے گی. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، فضول چیزوں سے اعراض کرنے والے. اور ایک بڑا خوبصورت پہلو باہمی تعاون. انسان کو انسان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے جو رمضان میں پہلا جمعہ رکھا تھا وہ زکوٰۃ پہ تھا. اللہ کہتے ہیں الذین هم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں، ذہن بھی پاک، جسم بھی پاک، غسل ہے، طہارت ہے، وضو ہے، نماز ہے. یہ ذہن پاک، اللہ کے بارے میں، بندوں کے بارے میں صفائی اور ستھرائی، اور اپنا مال بھی پاک کرتے ہیں، کیونکہ اس میں تعاون ہے، دوسرے کا احساس ہے، ایثار اور قربانی ہے. اور بھائیو مجھے اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا، ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ نے انقلاب برپا کیا، اور کمال کا انقلاب تھا. 2.5 روپے دینے ہیں 100 میں سے، 10واں من دینا ہے 10 منوں میں سے، 20واں من دینا ہے اگر خرچے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے کچھ جانوروں میں
کچھ سونے چاندی میں، درہم و دینار میں، کچھ کرنسی میں تھوڑا سا معمولی سا حصہ رکھا، محسوس بھی نہیں ہوتا، 100 میں سے 2.5 کیا محسوس ہوتے ہیں، لیکن ایک غریب کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس نظام کو جب عمر ابن عبدالعزیز اور خلافت راشدہ نے اپنایا ہے، دنیا دیکھتی ہے کہ بیت المال موجود ہے، دینے والے تو پھر رہے ہیں، لینے والا نہیں مل رہا۔ اور آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ لینے والے پورا رمضان بلکہ پورا سال رب سے اتنی امیدیں نہیں ہوتی جتنی عبدالرزاق ساجد سے امیدیں رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رب نے ایک ذریعہ اور وسیلہ بنایا، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، اور دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ مجھے اتنا درد ہے اس قوم کا، تو پھر رب ہے، لیکن تو نے ہر بندے کو اپنی اوقات میں رکھا ہے تو تیرے اپنے ہیں۔ بڑے کو دے کے چیک کر رہا ہے، امیر کو، امتحان ہے، آزمائش ہے، کیا کرتا ہے، دیتا ہے کہ نہیں، اور غریب سے چھین کے نہ دے کر کے بھی تو اس کی آزمائش کر رہا ہے کہ شکر کرتا ہے یا شکووں پہ اترتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا سیٹ اپ، بیت المال کا سیٹ اپ، اس نے اسلام کو جو ایک تبدیلی کا عنصر دیا تھا اور اخلاقی اقدار پیدا کی تھی، وہ منظر دیکھیے کیسا ہوگا۔ پتہ چلا دیہات میں ایک بدو کو کہ یہ ہمارے امیروں سے پیسے لے کے غریبوں کو دیتے ہیں، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب وہ ماڑا آدمی تھا لیکن لینے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، وہ اپنا رائٹ سمجھ کے مسجد نبوی میں آیا اور میرے محبوب کے مریدوں کے بیٹھے ہوئے مرشد کے گلے میں اس نے چادر ڈال دی اور بل دینے لگا، حتیٰ کہ میرے محبوب کی یہ رگیں پھول گئیں، آنکھیں باہر آ گئیں۔ مرید آگے بڑھے اور آپ نے اشارہ کر دیا، رکی، کہا کیا ہے؟ کہا یہ مال تیرے ماں باپ کا نہیں ہے، نکال، حصہ نکال۔ انداز ہوتا ہے نا اپنا اپنا، جیسے کچھ فقیر ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا حق اور رائٹ سمجھ کے جارحانہ انداز اپنا کے اگر آپ کوئی دعائیہ کلمہ بھی دے دیں پھر بھی آپ کے اوپر مسلط رہتے ہیں، اور اگر نہیں اور کچھ نہیں تو جاندیاں جاندیاں 2 گالاں تے وا دیندے نے، اور نہیں تو بد دعائیں، اور پھر کہتے ہیں ساڈے جی خسریاں دی بد دعا تو تے ڈرو۔ بھئی کیا ڈرا جائے اس چیز سے؟ یہ چینج نہیں ہے، یہ تبدیلی نہیں ہے۔ میرے محبوب نے سفید پوش معاشرہ بنایا تھا اور با کمال بنایا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ایک انقلاب یہ بپا کیا کہ چاروں طرف زنا تھی، لت پڑی ہوئی تھی، کوٹھے بنے ہوئے تھے، اوپر جھنڈے لگے ہوئے تھے، دور سے پہچان ہو جاتی تھی کہ جس نے رات گزارنی آ جائے۔ اس وقت ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، ریسٹورنٹ کا تصور نہیں تھا، لہٰذا مہمان نوازی کے لیے 3 دن کسی علاقے میں میرے پیغمبر نے حق قرار دے دیا مہمان کا، اور میرے محبوب کی آمد سے پہلے اگر کسی نے رکنا ہے تو یہ گھر اس وقت دارالامان ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر چلتے معاشرے کے اندر کسی نے نوجوان کو دیکھا، بڑا صحت مند ہے، مال والا ہے، ٹھاٹ باٹ والا ہے، شکل صورت اچھی ہے، قد کاٹ اچھا ہے، تو لوگوں کے اندر اخلاقی انحطاط اتنا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو اس گھر چھوڑ آتا تھا کہ مہینہ 2 مہینے یہاں کوئی کام کر لے، ان کی خدمت کر لے۔ جیسے دیہاتوں میں ہم بکریاں نہیں ریوڑ میں چھوڑ آتے کہ چلیں نویں دودھ ہوئے گی تو لے آواں گے، ایسے بیٹیاں چھوڑ دی جاتی تھی۔ یا یہ بھی معاملہ تھا کہ ایک عورت اپنی مرضی سے محلے کے اندر 10 لوگوں کو بلا لیتی ہے اور اسے برا نہیں سمجھا جا رہا، یہ اس دور کا ایک سٹائل بن چکا تھا۔ ایسے میں میرے پیغمبر نے کہا والذین هم لفروجہم حافظون یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نکاح کرو، زنا اور صفا نہیں، حسب نسب میں پاکیزگی۔ اور اس چیز نے جتنا انقلاب بپا کیا نا اور جو محبت پیش کی، وہ منظر یاد کرے، ایک عورت گناہ کر بیٹھی ہے اور آ کے اعتراف جرم کرتی ہے، میرے محبوب پھر موڑ دیتے ہیں، وہ پھر آتی ہے کہ حد لگائیے، پاک کر دیجئے، اگلی سزا بھگتنی مشکل ہے۔ محبوب نے کہا حد لگا دوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ہم تو بچوں کو کہیں شاپروں میں، کہیں کوڑے دانوں میں، کہیں گندگی کے ڈھیروں میں، کہیں کچرے میں، کہیں گٹروں میں، نالوں میں پھینک کے ہم کہتے ہیں جان چھوٹ گئی۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ زنا کا جو ہے یہ بچہ، یہ گندگی اولاد یہ دے کر کے ہمیں جائے گی، دونوں کو مار دو۔ کہا نہیں، اس کا کیا قصور ہے، غلطی تمہاری، اس کی نہیں ہے۔
جاؤ اس کو جنم دو۔ وہ جنم دے کے پھر آئی۔ آپ نے کہا بھی اس کو سنبھالے گا کون؟ کھانے پینے کے قابل تو ہو۔ پھر دودھ پلایا، حتیٰ کہ لے کے آئی، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور کہتی ہے محبوب اب اس کو کھانا پینا آ گیا، میرے پہ حد لگا دیں۔ اور پھر آپ نے کہا جب رجم کی جانے لگی تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ماری اور خون کے فوارے نکل کے کپڑے پہ لگے اور انہوں نے کہا تھا گندی عورت کا گندا خون میرے کپڑوں کو لگ گیا ہے، تو محبوب نے کہا تھا خالد نہیں، اس عورت نے جتنی سچی توبہ کی ہے یہ مدینے کے 40 بڑے پرلے درجے کے پاپیوں پہ بانٹ دی جائے تو رب ان کے بھی گناہ معاف کر۔ یہ ہے اصل چینج، یہ ہے تبدیلی۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی مسلط نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کوئی گواہ بھی نہیں، کوئی شاہد بھی نہیں، لیکن خود آ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ آپ نے نفس کی پاکیزگی کے اندر طہارت کس چیز کی پیش کی ہے؟ نسب کی، کہ پاکیزہ اولاد، فخریہ اولاد، جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکے یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے دادا جی ہیں، میں خاندانی ہوں، میں نسلی ہوں، میرے حسب نسب پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ پہلو ہے، اگر آج اس پہ توجہ کریں تو ہمیں اس دور سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ تب تو کہیں کہیں گھر ہوتے تھے، اب ہر گھر کے اندر آزمائش ہے، ہر بیٹی پہ آزمائش ہے، ہر نوجوان پہ آزمائش ہے۔ تو معاشرے کے اندر اگر پرسکون ماحول، پرسکون جوڑے، پرسکون شادی چاہتے ہیں اور ذہن صاف چاہتے ہیں تو پھر اس پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ ہاں، یہ جو معاملہ ہے یہ بیوی اور شوہر کا آپس میں ہم نے روا رکھا ہے اور اس کو عبادت بنا دیا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، اس میں سواد بھی ہے، ثواب بھی ہے، نسل بھی ہے، حسب بھی ہے، معقول چیز ہے، فطرتی چیز ہے۔ یا پھر لونڈیوں کے اوپر انشاءاللہ میں تفصیل اشارہ کر دیتا ہوں۔ یا ہمارے ہاں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جو گھر کی نوکرانی ہیں یہ بھی لونڈی ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں وہ ہماری لونڈی ہیں، اور دوسری طرف پڑھے لکھے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے جی اقوام متحدہ نے بین کر دیا ہے لہٰذا اب غلام اور لونڈی کا تصور ہی نہیں۔ تو یہ دونوں انتہائے ہیں۔ اقوام متحدہ بیچارہ کیا کرے گا جو ایک عافیہ صدیقی کے ساتھ، پڑھی لکھی ڈاکٹر خاتون کے ساتھ جو رویہ برت رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، اور مسلمان اسے جس طرح سے لے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے کہا قیامت تک لڑنے کی سرشت باقی ہے، جنگیں باقی ہے۔ جب جنگیں باقی ہیں تو ایمرجنسی کا امکان ہے، جب ایمرجنسی کا امکان ہے تو پھر یہ غلام اور لونڈی کا تصور بھی باقی ہے۔ اور یہ اسلام نے شروع نہیں کیا تھا، پہلے لوگوں نے انسانی سمگلنگ، مارو پکڑو، گلے میں رسی ڈالو، منڈی میں بیچ آؤ، زندگی بھر کے لیے جو ہے ان کو جانوروں کی طرح استعمال کرو۔ اسلام نے آتے ہوئے اس میں تبدیلی پیدا کی اور کمال انقلاب تھا معاشرے میں۔ کہاں جنگیں ہو جاتی ہیں، کسی بھی سویلین پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا، عام رہنے والے کسی بھی مشرک، کافر، دشمن کسی بھی انسان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کوئی زاہد عابد بیٹھا ہے کلیسے میں کچھ نہیں کہا جائے گا، عورتوں بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، جو جنگ میں کے اندر آ کے آپ کے ساتھ لڑیں اور صفوں میں اتریں اور آپ پہ اٹیک کریں، ان لوگوں کو اگر آپ کو فتح ہوتی ہے تو آپ قیدی بنائیں گے۔ دنیا کا اصول ہے، ورلڈ میں قیدی بنائیں۔ اب دنیا کیا کرتی ہے؟ جیل میں ڈالا۔ ان کے ساتھ اللہ معاف کرے جو درندگی کے اصول ہیں وہ اپنائے جا سکتے ہیں، جو ظلم اور تشدد سوچا جا سکتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، سب سے پہلا کام، اگر یہ کہیں پہ قید میں آتے ہیں تو آپ نے ان کی رجسٹریشن کرنی ہے، نام لکھنا ہے۔ نام کے اندر پورا بایو ڈیٹا، کون کس کا کیا لیول ہے، کس کا کیا سٹیٹس ہے، کون خاندانی امیر رئیس ہے، کون عام ہے، اس کے مطابق پھر اگلا مرحلہ ہوگا۔ اب جس جگہ یہ قیدی آئے ہیں، ماں اور بیٹا اکٹھے ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جائے گا، اور اگر الگ ہیں تو ان کو فوری ملوا دیا جائے گا۔ وہ واقعہ یاد کریں جب عورت
چھاتیاں اس کی دودھ سے ٹپک رہی تھیں اور وہ بھاگے ہوئے آ کے بچوں کو پکڑا اور سینے سے لگایا. تو میرے محبوب نے وہاں کہا تھا جو بندہ ماں اور بیٹے کو الگ کرے گا قیامت کے دن رب کبھی بھی اسے اپنوں سے نہیں ملنے دے گا, قید کے اندر بھی. اور اگر میاں بیوی ہیں دونوں قید ہو کے آئے ہیں تو ان کے باقی لوازمات اپنی جگہ, لیکن ان کے اس تعلق کو ختم نہیں کیا جائے گا, اسے وہ سہولت دی جائے گی. اب اگلا مرحلہ یہ نہیں کہ جس نے جو پکڑی اور جو ہے اس کے بعد سوچ لیا کہ زنا صفا اور اس کے ساتھ ریپ کرنے کا نام یہی لونڈی ہے. نہیں, رجسٹریشن ہوگی, جب ہو جائے بایو ڈیٹا اکٹھا ہو گیا کون کیسے ہے, اس کے مطابق فوجیوں میں سے, مجاہدین میں سے, اس سوسائٹی میں سے, مسلمانوں میں سے پوچھا جائے گا کون ہے جو اس کی 4 چیزوں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. 4 چیزیں, جیل میں نہیں, جس ماحول میں رہتے ہو اس ماحول میں رکھو, جس گھر میں رہتے ہو اس گھر میں رکھو, جس فضا میں رہتے ہو اس فضا میں رکھو, جون سا کھانا کھاتے ہو وہ کھانا انہیں کھلاؤ, جون سا لباس پہنتے ہو وہ لباس ان کو پہناؤ. ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا انقلاب کہ جو ایک قیدی کے ساتھ اتنا حسن سلوک؟ بیٹے کو اولاد کو الگ نہیں کرنا, شوہر اور بیوی ہیں الگ نہیں کرنا, یہ 4 حقوق دینے ہیں اور اسی معاشرے میں سروائیو کروانا ہے. اب یہ کرنے کے بعد اگلی چیز, اگر وہ اکیلی ہے تو اسے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس کا جسمانی رائٹ اور حق بھی اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میری بیوی بچے ہیں ضروریات ہیں تو میں اس حق کو بھی لیتا ہوں. تو یہ اس کو رجسٹرڈ کر کے نومینیٹ کر دیا جائے گا اور یہ نکاح کے قائم مقام ہے. جیسے ہم نسبت کر دیتے ہیں بیٹی کی بیٹے کی اور پھر کہہ دیتے ہیں ایجاب اور قبول, تو یہ ایجاب اور قبول کا الٹرنیٹ ہے, متبادل. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ, ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس کو چھت بھی دیتا ہوں, گھر بھی دیتا ہوں, رہائش بھی دیتا ہوں, بستر بھی دیتا ہوں, کھانا بھی دیتا ہوں, لباس بھی دیتا ہوں, لیکن مجھے جسمانی طور پہ ضرورت نہیں. تو اسے معاشرے میں یوں کھلا نہیں چھوڑ دیا جائے گا جب تک کہ اس کا بندوبست نہیں کیا جائے گا کہ اس کی جسمانی ضرورت کے لیے, اولاد کی ضرورت کے لیے اسے متبادل کوئی بندہ نہیں دیا جاتا, بے شک وہ کہیں اور گلی میں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے. تو ان دونوں کو وہ حق اور رائٹ دیا جائے گا. اور اب آگے سنیے, کہا کہ بہتر یہ ہے کہ باندھی رکھنے کی بجائے, نکرانی رکھنے کی بجائے, لونڈی رکھنے کی بجائے اس کو آزاد کر دو, آزاد کر دو. اگر وہ کلمہ پڑھ لے نکاح میں لے آؤ. سیدہ زینب کو, زینب ہی نام تھا نہیں, سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے انہیں آزاد کر کے مسلمان ہوئیں تو پھر نکاح کیا تھا, نکاح میں لے آئے. اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, کوئی جرم ہو گیا ہے تو کہا تحریر و رقبہ, لونڈی کو غلام کو آزاد کر دو. کتنا خوبصورت سسٹم ہے, کتنا پیارا سیٹ اپ ہے. اگر آپ آزاد کر دیتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے, ترجیح دلائی. تو یہ ہے وہ لونڈی کا سسٹم. اس پہ خیر تفصیلی میں ابھی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرا موضوع اور ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, میرے پیغمبر نے ان لوگوں کو جو وعدہ وفا نہیں کرتے تھے, جو امانتوں میں خیانت کرتے تھے, ان کو ایسا امین بنا دیا, ایسا امین بنا دیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. یار حیرانی کی بات نہیں ہے کہ پورا بیت المال بھرا پڑا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس طرف جو ہے وہ نظر دوڑا کے چوری بھی کرنی ہے. اور اگر کسی نے یہ اٹیک کرا ہے, آئے تھے کچھ لوگ ارینا قبیلے کے, مدینے میں کچھ دیر رہے, واچ کرتے رہے, پیٹ ان کے خراب ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, صحیح بخاری کی روایت ہے, علاج کے لیے اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا. بیت المال کے اونٹ تھے, یہ وہاں چلے گئے. انہوں نے دیکھا اونٹ کافی سارے ہیں اور ان کا نگران صرف ایک ہے. کہنے لگے بڑا ایزی ہے, چونکہ اس معاشرے میں تھے, گھٹی میں یہ چیز بسی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا. گرم سلاخیں وہاں گرم نہیں کرنی پڑتی, لوہا عام روٹین میں ہمارے موٹر سائیکل کی سیٹ کی جو پلاسٹک کی حالت ہوتی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, وہ تو پھر لوہا تھا. انہوں نے اس کو پکڑ کے اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی اور اس کو جسم کے مختلف حصوں کو کٹ لگائے اور ہرے میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا. اونٹ لے کے بھاگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے وہ نہیں کیا جو ہماری پولیس اور ہمارے ہاں سپاہ اور یہ مقتدر قوتیں کرتی ہیں, کہ الٹا جو ہے جس کی چوری ہوئی ہے, جس کا نقصان ہوا ہے, وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے اطلاع کر کے.
یا کیس کا رخ موڑنے کے لیے اچھا آپ کی کوئی دشمنی ہوگی, کوئی وہ مسئلہ ہوگا, یہ ہوگا, ایسا کچھ نہیں کیا. سیدھا سیدھا ڈائریکٹ پیچھا کروایا ہے, پکڑوائے ہیں, لائے گئے ہیں. اور دہشت گردی کا یہ واقعہ پہلا تھا مدینے میں. مخالف سمت سے ان کی ٹانگیں اور پاؤں کاٹے گئے, جیسے انہوں نے سلائیاں پھیری تھی, آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی, اور ویسے ہی تڑپتا ہوا اسی ہرے میں جہاں ساری بجری اور روڑی پڑی ہوئی ہے وہاں پھینک دیا گیا. جیسے وہ تڑپ تڑپ کے اللہ کو پیارا ہوا, ایسے اس کو پانی بھی مانگتے تھے, نہیں دیا گیا. اس کے بعد مدینے میں پھر کبھی دہشت گردی نہیں ہوئی. یہ تھا انقلابی قدم. ہم چوروں کو ڈھیل دیتے ہیں, ڈاکوؤں کو موقع دیتے ہیں, ان کو شیلٹر دیتے ہیں, اور ساتھ کو آ کے بتاتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے, ہم موٹر وے پہ گاڑی کہیں کو مسئلہ بنا, رک گئے, تو فوری طور پہ پولیس والے دوست احباب آئے اور کہنے لگے جی جلدی کریں, یہاں پہ 1 to 5 والے لوٹ لیتے ہیں. ہم نے کہا جی اگر وہ لوٹ لیتے تو آپ کس, جی ہم نے آپ کو بس بتا دیا, ہماری ذمہ داری ختم, ہم اتنا کہہ سکتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس سے بھی آگے آگے بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پولیس کی وردی میں باقاعدہ ڈاکے. تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. ہم جس طریقے سے یہاں پریشان ہیں, اس پریشانی کا ایک ہی حل ہے کہ جس طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا کہا, اور عدل و انصاف, یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کی بیٹی کی ہم نام عورت بنی مخزوم قبیلے کی چوری ثابت ہوئی, کہا ہاتھ کاٹ دیا جائے. سفارش کے لیے جناب اسامہ بن زید میرے نبی کے منہ بیلے بیٹے کے بیٹے ہیں, اور اتنے پیارے تھے کہ جس گود میں جیسے حسن اور حسین کریمین بیٹھتے تھے ایسے جناب اسامہ بھی بیٹھتے تھے. اور سفارش لگوائی. آپ نے کیا کہا تھا, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر میں آج چیف جسٹس ہوں تو جو قوم کی بیٹیوں کے لیے فیصلہ ہے, اگر یہ کام میری بیٹی نے کیا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کے لیے بھی یہی فیصلہ کرتا. یاد ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں ایک چیف جسٹس کی بیٹی کے نمبروں کا مسئلہ بنا تھا. پوری قوم کی بیٹیوں کو ڈاج کروایا گیا, پیچھے کیا گیا, اور اپنے روب, اپنے اثر, اپنے دبدبے اور اپنے اس جو ہے وہ عہدے اور کرسی اور چیئر کا استعمال میرے محبوب نے امیر اور غریب کو برابر کر کے یہاں مساوات دے کے عدل اور انصاف کے ترازو میں ایسا کھڑا کیا کہ پھر وہ منظر بھی آئے کہ ایک طرف علی کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے تربیت یافتہ, اور کٹہرے میں قاضی کے سامنے دوسری طرف یہودی بھی وہیں کھڑا ہے, اور اسی پہلو کو دیکھ کے وہ کلمہ بولتا ہے. تو یہ انقلاب کہنے کی حد تلک نہیں, ہم سارے انصاف انصاف انصاف. میں کہا کرتا ہوں اپنے مسلک کا نام, گروہ کا نام صراط مستقیم رکھ لینے سے ضروری نہیں کہ وہ جو چال چل رہا ہے وہ جنت کی چال ہو, وہ جس رستے پہ ہے وہ جنت کا رستہ ہو. اگر آپ شراب کی بوتل پہ روح افضال لکھ دیں, لیبل لگا دیں, رنگ ویسا ڈال دیں, ساری دنیا کی شریعتیں مل کے اسے حلال نہیں کر سکتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہے. اسی طرح جرم کی دنیا, ناانصافی کی دنیا, اللہ کی قسم ہم نے نام تحریک انصاف سمجھ کے بڑی محبتیں پیش کی تھی, لیکن جیسے باقیوں کا حال تھا وہی وہاں پہ بھی دیکھا گیا. ماننے کو کوئی تیار نہیں, کیونکہ میں اپنا جرم مانتا ہی نہیں, میں فرشتہ ہوں, باقی سارے غلط ہے. تو نہیں, ہم سب انسان ہیں, غلطی کا پلندہ ہیں, خطا کا پتلا ہے, توبہ کا موقع ہے, رجوع کریں. اسی طرح میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبدیلیاں, امانت میں خیانت نہیں کی جائے. 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. لوگ آپ کی جان لینے کو تیار ہیں, 12 قبیلے تیار ہیں, اور ان میں سے جو سب سے جوان مرد, لڑاکا, تلوار کا ماہر ترین بندہ تھا, اس کو کہا گیا کہ پوری رات آگ جلا کے اس میں زہر ڈال کے تلوار اس کے اندر بھگوئی ہوئی ہے, پھر اسے خشک کیا جائے کہ جہاں وار لگے پھٹ ایسا ہو جائے, زخم ایسا ہو کہ زہریلا ہو کے پھر دوبارہ اس کا کوئی علاج نہ ہو سکے. 12 قبیلے مارنے کو تیار ہیں, اور میرے محبوب جاتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں کہ قوم نے میرے پاس امانتیں رکھی ہیں, علی میں نکل رہا ہوں, ہجرت پہ جا رہا ہوں, تو آپ یہ امانتیں لٹا کے آ جانا. یار یہ 2 منٹ یہاں روکی, ایک میری جان کا دشمن ہو اور میں اس کی امانتوں کا سوچوں گا, پھر تو میں دباؤں گا نا, چلانے دے پھر جو آتا ہے. اور دوسری چیز جس پہ سب سے زیادہ لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے وہ میرے نبی کی بیٹی سیدہ زینب کے شوہر ابو العاص پہ اٹھی ہیں, لیکن
جیسے سسر تھے اسی تربیت میں پلے، کلمہ پڑھا تو کہا محبوب میں ابھی کلمے کا اعلان نہیں کر رہا، مجھے ایک دفعہ مکہ جانا ہے۔ مکہ گئے، مکے والوں کو کہا مکہ والوں کس کس کی امانتیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہماری۔ کہا یہ لو۔ جب امانتیں دے لی، سارا کچھ پوچھ لیا کہ لوٹا دی ہیں، پھر ان کو بتایا کہ میں نے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اپنا آپ صاف کر کے ذمہ داریاں، اور امانت کیا ہے؟ جو میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے وہ امانت ہے۔ باپ کی اپنی امانت، ماں کی اپنی امانت، بڑے بھائی کی اپنی امانت، ذمہ داری چھوٹے بھائی کی اپنی ہے، ہر بندہ۔ اور آپ نے قیامت کی نشانی بتائی تھی، قیامت کی بہت بڑی نشانی یہ ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، چیئر اس کو دے دی جائے گی جو اس چیئر کا حقدار نہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر اسے بٹھایا جائے جو ڈرائیور نہیں، تو گاڑی کا بھی نقصان، جانوں کا بھی نقصان، اس کا اپنا بھی نقصان۔ منبر و محراب ایسے لوگوں کو مل گیا ہے کہ جن نے امانت، وہ وحی کی امانت، اسے چھوڑ کے قصے کہانیوں پہ بات چلا دی ہے، جنہوں نے معاملہ گڈمڈ کرتے ہوئے شکل علماء والی بنا لی ہے۔ اور بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، علمی خیانت یہ دنیاوی خیانتوں سے کہیں بڑھ کے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے اور آخرت سے ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت علماء کے روپ میں ہیں مگر عالم نہیں ہیں، عالم نہیں ہے۔ ایک گاڑی بھگا لینا، ریس دے لینا، شوخیاں دکھا لینا، ون ویلنگ کر لینا، لیکن ڈرائیونگ کیا ہے کہ مشکل ترین ماحول کے اندر اگر ٹائر بلاسٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے بریک لگانی ہے یا صرف آپ نے سٹیئرنگ کو کنٹرول کرنا ہے، اعصاب کے اوپر توجہ دینی ہے؟ یہ چیزیں لوگ آج نہیں سمجھ رہے۔ رمضان میں تو بالخصوص جتنے اداکار ہیں ان کو بھی عالم کے روپ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ جی ان کا چونکہ سوسائٹی کے اندر ایک نام ہے، ایک شہرت ہے، چلیں لوگ ان کو دیکھنے آئیں گے، اسی بہانے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور بے شمار ایسے لوگ کہ جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اہل علم کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اندر شکوک و شبہات کو وہ والی فضا پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو میں اللہ سے ایک دعا کیا کرتا ہوں، اللہ زندگی میں کبھی مجھے کسی عالم کے روپ میں کسی صوفی کے متھے مت لگانا۔ اور یہ میں کئی دفعہ اس کا اظہار کر چکا ہوں، اور بڑے اپنے آپ کو عاجزی میں گرا کے، میں کوئی فاخرانہ لب و لہجے میں نہیں، دعائیہ انداز ہے کہ اللہ کسی علم کے روپ میں، عالم کی شکل میں کسی جاہل صوفی کے متھے مت لگانا۔ اور یہ بہت زیادہ ہیں اس وقت جو دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کی نشانی ہے کہ وہ لوگ آگے آ جائیں گے جو جاہل ہوں گے، عالم کہلائیں گے، جہالت کو پھیلائیں گے، خود بھی جاہل، لوگوں کو بھی جاہل اور گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ۔ دلیل کے لیے وہ ایک روایت ہی کافی ہے جس نے 99 بندے مار کے توبہ کے لیے بھاگ دوڑ کی تھی، اور لوگوں نے بتایا کہ فلاں عالم ہے، چلا جا، عالم تھا نہیں، صوفی بندہ تھا، زاہد بندہ تھا، عبادت کرتا تھا، تسبیح پکڑی ہوئی تھی، داڑھی رکھی ہوئی تھی، شکل مولویوں جیسی تھی۔ یہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا کہ معافی مانگنی ہے، لیکن میں نے 99 قتل کیے ہوں۔ کہنے لگا توبہ 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 توبہ، تیری معافی، اللہ تجھے معاف کر دے۔ ایک انسان کا قاتل پوری انسانیت کا قاتل ہوتا ہے، یہ کیا کر کے آیا؟ نہیں ہونی۔ تو اس نے اس کو بھی مار دیا کہ چلو 100 تو پورے ہوں۔ اب بتانا تو آسان ہوگا نا کہ میں نے سینچری کی ہوئی ہے، اسے مار کے پھر بھاگا، تڑپ ختم نہیں ہوئی، توبہ کے لیے فکر مند ہو کے گیا۔ اللہ نے کسی عالم سے ملوا دیا، اور اس عالم نے کہا کہ بھائی یہ تیرا اور تیرے رب کا میٹر ہے، گناہ گار تو ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہ تیرے ہیں، وہ شرک معاف کر دیتا ہے، یہ تو پھر انسان کا قتل ہے، تو شرک سے بڑا تو گناہ نہیں، جب وہ معاف ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں؟ جا سچے دل سے توبہ کر، سوسائٹی چھوڑ، اور جس کمپنی میں رہتا ہے وہ لوگ چھوڑ، کسی پر امن جگہ کی طرف نکل۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نکلا، موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتوں کو، جنت کے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اس کی روح جو ہے وہ قبض کرو، وہ لو اور اس کو لے کر کے آؤ، اس کی روح اچھی جگہ پہ۔ تو اہل علم، اہل دل، اہل نظر، یہ امانت ہے دین کی، اور دین سے بڑی امانت کوئی نہیں ہے۔ جو اس میں خیانت کرے، الا للہ الدین الخالص، اللہ کی قسم کھا کے دل کہتا ہے کہ کہہ دوں اگر یہ علمی خیانتیں نہ ہوتی تو آج فرقے نہ ہوتے، نہ ہوتا کوئی فرقہ۔ میرے نبی کے کتنے صحابہ ہیں، یہ بدری ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ انصار ہیں، لیکن یہ کہیں نظر نہیں آتا تھا
کہ یہ ابو بکر کی سوچ رکھنے والا ہے، یہ جناب عمر کی سوچ رکھنے والا ہے، اور یہ جو ہے جناب عثمان کی سوچ رکھنے والا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ، یہ ان کی فقہ پہ عمل کرنے والا ہے۔ خلفائے راشدین میں 4 بڑے نام تھے، لیکن انہوں نے ایسے نہیں کیا، انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ کہیں کسی کا قول آیا بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دی گئی۔ تو اللہ کے لیے یہ فرقہ وارانہ یہ خیانتیں ہیں، ان سے نکل کے کتاب و سنت کی امانت، اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ پیش کیا، وہ ڈر گئی۔ توحید کی امانت، آسمان اور زمین گھبرا گئے، لیکن انسان نے قبول کر لی لیکن بعد میں نبھا نہ پایا۔ تو اس کو نبھانا یہ بھی ایک بڑا اہم کام ہے۔ ان کو کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کے محافظ، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جہاں رہیں گے وہی جنت ہوگی۔ دنیا میں رہیں گے تو معاشرہ جنت نما، قیامت کو جہاں جائیں گے وہ ہم ان کا مسکن جنت بنا دیں گے۔ تو یہ موٹے موٹے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے۔ آگے چل کے اللہ نے سورہ فرقان میں بھی ذکر کیا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ تکبر سے نہیں چلنا۔ ہمیں تھوڑا سا مال پیسہ آ جائے ہماری چال بدل جاتی ہے، پیدل چال میں بھی تکبر دکھتا ہے، بائک پہ ہوں تب تکبر ہے، گاڑی میں ہوں تب تکبر ہے، سیٹ پہ بیٹھے ہوں تب تکبر ہے۔ تو عاجزی اور نرمی اور آہستگی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ جاہل لوگوں سے پھڈے نہیں ڈالتے، اور اگر کوئی جہالت کا ثبوت دے تو اسے السلام علیکم کہنے کی بجائے اسے کہتے ہیں یا تو چلا جا یا میں چلا جانا یار، میں مفت دا پھڈا پاؤن دی لوڑ کو نہیں، جدو تینوں گل دا پتہ ہی نہیں، وہ کہے میں بہت پڑھیا لکھیا، میں عالم ہاں، میں انہیں مناظرے کیتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، پاجی اسی ہار گئے تسی جیتے، کچھ نہیں ہوتا ایسے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اہل علم سے بات کرو گے، امام شافعی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جب بھی کسی عالم سے بات ہوئی تو الحمدللہ دلیل کے ساتھ اس نے میری بات مانی ہے، اور جب کسی جاہل سے بات ہوئی تو میں ہمیشہ ہارا ہوں، میں ہمیشہ ہارا ہوں، امام شافعی فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے جہالت پہ جہالت کا ثبوت، تھوڑی سی موٹر سائیکل ٹکرا کیا گئی، وہ نہیں بھجی جنہیں ایک دوسرے دیا بوتھیاں پن دئی دیں۔ یہاں عقل مندی اور دانائی کا تقاضا ہے۔ کئی دفعہ لگی گاڑیاں، کہا بیٹا کوئی بات نہیں، انسانوں کے سپیئر پارٹ نہیں ملتے، کسی ماں باپ کے قیمتی بچے ہو، ذرا خیال سے چلا کرو، گاڑی بھی بن جائے گی، چیزیں بھی بن جائیں گی، لیکن یار تو قیمتی ہے، خیال رکھ ذرا اپنا۔ تو ایسے پتہ نہیں اتنا نقصان گاڑی کا نہیں جتنا ہم کسی انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ میں خود اپنا کر لیتے ہیں، کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جہالت کبھی مرد میں اور بیوی میں، کبھی والدین اور اولاد میں، کبھی استاد اور شاگرد میں، کبھی باس میں اور کبھی جو ہے ماتحت لوگوں میں، کبھی سینئر اور جونیئر میں، 24 گھنٹے جہاں لینی ہے، اگر سب سے وافر چیز مل رہی ہے تو جہالت مل رہی ہے۔ تو آئیے، روزہ رکھتے ہوئے میرے محبوب نے کیا کہا تھا، اگر کوئی آپ سے لڑتا بھڑتا بھی ہے تو اسے کہہ دو انی صائم، ویسے بتانے کی ضرورت نہیں روزہ، لیکن اگر کوئی بد تہذیبی کا ثبوت دے رہا ہے تو یار میں روزے نہ لاں، اگر حیا والا ہوا تو رک جائے گا، اگر پھر بھی جو ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں تو ماشاءاللہ 10 دفعہ بھی کہہ کے دیکھ لیں اچھا ماما رو یہ رکھ کے، پھر میرے تو نہیں ہے۔ انقلاب میرے محبوب نے جو بپا کیا تھا اس میں یہ بھی تھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یار دن کو تو اپنی بھاگ دوڑ کرتے ہو، مزہ زندگی کا تب ہے کہ لگی والیاں نو نیندر نہیں پیندی تو تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو فکریں ہوتی ہیں دنیا کے حقوق کے بھی، رب کے حقوق کی بھی اور اپنے حقوق کی بھی۔ یہ راتوں کو جیسے ویزا لگا ہوا اور ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی ہو تو اس نے جیسے جانا ہے، فکر لگی ہوتی ہے، اندر کے الارم جگاتے ہیں، لوگ کہہ بھی دیں سو لے لیکن پھر جاگ کے گھڑی دیکھتا ہے۔ جن کو اگلی فکریں لگی ہوتی ہیں نا، وہ راتوں کو مست لمبا نہیں سوتے، وہ جاگتے ہیں، مصلے پہ آتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں اور وہ لذتیں، لیکن صبح کو اٹھ کے یہ نہیں کہتے میں تہجد پڑھنا، میں بڑے بڑے مولوی ویکھے نے تہجد نہیں پڑھی ہونا کدی، آپ تہجد دی اذان دے دی، پھر وہ فخر نہیں کرتے۔ صبح اٹھ کے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ساری رات قیام کر کے بھی صبح توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ معاف کری اوਦਾਂ دا نہیں قیام کیتا گیا جداں دا تینوں چاہیدا سی، اللہ کمی رہ گئی ہے، اللہ وہ کام نہیں ہوا، وہ حق ادا نہیں ہوا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ یہ باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ان کی یہ بھی خوبی ہے کہ رب سے ترلے ڈالتے رہتے ہیں اللہ
ساڑی نہ شریکاں تو نہ تیرا شریک ٹھہرا کے کتے اس آگ تو اللہ یہاں بھی پرسکون کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ مال میں میانہ روی کرتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے نہ بالکل بخل کرتے ہیں، نہ بالکل جو ہے وہ ایسے ہی فضول خرچی میں اترتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کی سوسائٹی ایسے رہتی ہے، وہ کسی کو مارتے نہیں، قتل نہیں کرتے۔ آئیے یہ کام موٹے موٹے میرے محبوب نے بتائے تھے، سکھائے تھے، اور معاشرے میں انقلاب، اور اس کے لیے ایک دو روایتیں ذہن میں رکھیے۔ آپ نے کہا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بھائی کے لیے پسند نہیں کرے تو پھر وہ میرا نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو شوہر کے خلاف کرے وہ میرے معاشرے کا بندہ ہی نہیں ہے، اور جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے، بڑوں کا جو ہے وہ وقار کا لحاظ نہ رکھے، وہ میری سوسائٹی کا بندہ ہی نہیں ہے۔ جو ملاوٹ کرے وہ میری سوسائٹی کا بندہ ہی نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، ہر وہ چیز جو کسی کا نقصان کر سکتی ہے، نہ نقصان دینا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے، نہ دھکا دو نہ دھکا لو، نہ زیادتی کرو نہ زیادتی کرواؤ۔ یہ کتنے خوبصورت اصول ہیں، اگر ہم اپنا لیں فی سبیل اللہ۔ جو دشمنیاں ڈالی ہوئی ہیں بلا وجہ کی، ان سے انشاءاللہ ہم نکل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بہتر کر سکتا ہے اور اس میں استحکام آ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صرف الفاظ اور گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی بنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جمعوں کے عنوان روٹین سے ہٹ کے کافی سارے احباب کا کہنا تھا کہ کوئی فضائل پہ بات کریں، تو فضیلتیں ہم نے اتنی سنی ہیں کہ فضیلتوں کے انجیکشن لگ لگ کے ہمیں یہ پتا ہے کہ بس جس نے روزہ رکھا اس کا اجر اللہ نے دینا ہے۔ فضیلت ہم نے سنی ہوئی ہے، جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، لیکن ان فضیلتوں کے پیچھے پڑھ کے، عبادات میں پڑھ کے، جو بندوں کے ساتھ بندوں کا رائٹ اور حق ہے، جو حقوق اور فرائض کے سلسلے ہیں جن میں ہماری غفلت ہے، زبان سے، ہاتھ سے، دماغ سے، سوچ سے، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو کوشش یہ کی ہے کہ اپنی سیاست ہو، قیادت ہو، رشتہ داری ہو، لین دین ہو، تعلقات ہوں، خوشی غمی ہو، دکھ درد ہو، تو وہ والا احساس جو ایک بندے کے لیے میرے محبوب نے بندوں میں جگایا ہے، وہ اپنے اندر ذرا پیدا کریں، کیونکہ عبادتیں پھر بھی جاری و ساری ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ بندوں کے حق نہیں مل رہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے عناوین کو چنا گیا تاکہ ہمارے معاشرے میں وہ خوشبو آ سکے جو مرشد کے مثالی اور انقلابی معاشرے کے اندر تھی۔ کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے برکت دینے والا ہے۔ آپ ہی کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، بیمار ہے تو میری دلی دعا ہے کہ میری بہن جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے، اولاد بھی صحت والی، عافیت والی دے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو سکون دے، چین دے۔ اور ہمارے اساتذہ عزیز و اقارب بہن بھائی جن کے نام میں نہیں لے سکتا وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں اور رحمت فرمائے۔ میرے اپنے گھر کے اندر بھی کافی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے اور اپنے کرم کا معاملہ کرے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ ایک دو اعلانات ہیں کہ الخدمت خواتین کا ادارہ ہے، 11 بجے اس میں پروگرام ہے۔ کل 11 بجے تو یہ پہنچیں P57 عظیمی سٹریٹ میں۔ اسی طرح ایک اور داخلے کا اعلان ہے، دی نالج قرآن اکیڈمی نعمت کالونی نمبر 1 میں، تو یہاں پہ بچوں کو قرآن مجید کا حافظ اور اسکول کی تعلیم کا اہتمام ہے۔ تو دوست احباب اسے بھی نوٹ رکھیں۔ کل بروز ہفتہ جامعہ ابی بکر میں بھی درس قرآن ہے، 10 بجے قاری کلیم اللہ عاصم صاحب ساہیوال سے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح دوست احباب نے کافی سارے دیگر مسائل کے لیے بھی کہا ہے
لیکن انشاءاللہ میں ان کو انفرادی طور پہ ان سوالوں کے جواب دے لوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خصوصی دعا کیا کریں اپنے وطن عزیز کے لیے، صرف شکوے نہیں، پریشان ہیں ہم سارے، لیکن دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، تو انفرادی دعا، غیب میں دعا اللہ رد نہیں کرتے بندے کی ہوئی، تو اپنے وطن کے لیے، لوگوں کے لیے، قوم کے لیے بھلائی اور بہتری کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور حکمرانوں پہ صرف جو ہے وہ تبصرے ہی کافی نہیں ہوتے، بلکہ ان کی اصلاح کے لیے دعا کہ اللہ اتنی صلاحیتیں دی ہیں، مال پیسہ دیا ہے، موقع دیے ہیں، تو اللہ ان کو کوئی تھوڑی سی انسانیت دے کے انسانوں کے لیے بھی فکر مند ہونے کی کوئی ہمت اور کوشش دے کہ یہ کریں اور ٹرائی کریں اور ہمارا جو رائٹ ہے وہ ہمیں مل پائے۔ اگر ہم نے یہ دعائیں بھی چھوڑ دی تو پیچھے بچے گا کیا؟ دوا ہم کر نہیں پا رہے اور دعا ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں، تو پھر مایوسی اور نا امیدی تو موت ہوتی ہے اور یہ کفر میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی کی فضا سے نکالے اور اس ملک کے اندر وہ سکھ دکھائے جس کے خواب ہمارے بڑوں نے دیکھے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔